صدر ٹرمپ نے جنگ بندی کی کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی۔ ٹرمپ نے ایران سے جواب موصول ہونے کے لیے کوئی ڈیڈ لائن مقرر نہیں کی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کہتی ہیں ایران کو شرائط بتا دی، مذاکرات کے لیے ایران کے جواب کا انتظار ہے۔ صدر ٹرمپ جب بہتر سمجھیں گے ایران سے جنگ کی ٹائم لائن دیں گے، وہی ایران کے ساتھ مذاکرات کی ٹائم لائن طے کریں گے۔ امریکہ اپنی شرائط میں نرمی نہیں کرے گا، خطے اور دنیا کے مفاد میں یہی ضروری ہے۔ ایران کو چاہیے وہ افزودہ یورینیم امریکہ کے حوالے کرے۔ ایران پر فوجی دباؤ جاری ہے اور بحری ناکہ بندی بدستور برقرار ہے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات کا دوسرا دور جمعے کو ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مذاکرات کا دن بتا دیا۔ نیو یارک پوسٹ سے گفتگو میں کہا 36 سے 72 گھنٹے میں ایران کے ساتھ بات چیت کے دوسرے دور سے متعلق اچھی خبر آ سکتی ہے۔ فاکس نیوز سے گفتگو میں کہا جنگ بندی یا مذاکرات کے لیے کوئی وقت کی پابندی نہیں، 3 سے 5 دن کی مہلت کی خبریں جھوٹی ہیں۔ ایران سے مذاکرات کے لیے کوئی نئی تاریخ طے نہیں، جنگ کے خاتمے کے لیے کوئی ٹائم فریم مقرر نہیں اور نہ کوئی جلدی ہے۔ کہا جا رہا ہے میں ٹرمپ کی وجہ سے معاملہ ختم کرنا چاہتا ہوں، یہ سچ نہیں، ہم امریکی عوام کے لیے بہترین معاہدہ چاہتے ہیں۔ بولے ناکہ بندی ایران کو بمباری سے زیادہ خوفزدہ کرتی ہے۔ ایران پر برسوں سے بمباری کی جا رہی ہے لیکن ناکہ بندی سے وہ نفرت کرتے ہیں۔ تیل کے کنویں بند ہو جائیں تو کبھی دوبارہ نہیں کھلتے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی ایک ذہین انسان ہیں، امید ہے مذاکرات دوبارہ شروع ہوں گے تو عراقچی موجود ہوں گے۔ وعدہ خلافی، ناکہ بندی اور دھمکیاں حقیقی مذاکرات کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ ایران نے مذاکرات اور معاہدے کا خیر مقدم کیا اور کرتا رہے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں دنیا آپ کی منافقانہ بیان بازی، دعووں اور عمل میں تضاد دیکھتی ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف کہتے ہیں مکمل جنگ بندی اسی صورت قابل قبول ہے جب سمندری ناکہ بندی نہ ہو۔ جنگ بندی کی کھلی خلاف ورزی جاری رہی تو آبِ ہرمز دوبارہ کھولنا ناممکن ہو جائے گا۔ قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا جب تک حملہ آور کو عبرتناک سزا نہیں مل جاتی ایران پیچھے نہیں ہٹے گا۔ آبِ ہرمز میں کشیدگی بڑھنے لگی، ایرانی فوج کا 3 بحری جہازوں پر حملہ، 2 پر قبضہ کر لیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے MSC نامی جہاز اسرائیل کی ملکیت ہے۔ جہاز پر پاناما کا پرچم لگا تھا، آبِ ہرمز سے خلیج عمان کی جانب جا رہا تھا۔ بحری جہاز نیویگیشن کے نظام سے چھیڑ چھاڑ اور بغیر اجازت گزرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آبِ ہرمز میں کشیدگی کی وجہ امریکی جارحیت ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے طالبی ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو کہا عالمی معیشت کو پہنچنے والے نقصان کا ذمہ دار امریکہ ہے۔ اس نے ایک آزاد ملک پر حملے کیے۔ ایران نے اپنی سلامتی کے لیے بین الاقوامی قوانین کے تحت اقدامات کیے۔ ایرانی جوہری تنصیبات پر حملوں پر بعض یورپی ملکوں کی خاموشی اور دوہرے معیار کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اطالوی وزیر خارجہ نے خطے میں امن و استحکام کی بحالی کی ضرورت پر زور دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ اور سری لنکن وزیر خارجہ میں ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال پر گفتگو۔ آبِ ہرمز کی بندش پر سری لنکن وزیر خارجہ نے مشکلات کا بھی ذکر کیا۔ امریکی فوج نے ناکہ بندی کے آغاز سے اب تک 29 جہازوں کو واپس بھیجا۔ ترجمان امریکی سینٹرل کمانڈ کا بیان، کہا 24 گھنٹے میں ناکہ بندی کی خلاف ورزی کی خبریں درست نہیں۔ ہیرو 2 ہیڈی نامی جہازوں کی جانب سے تیل لے جانے کی خبریں غلط ہیں۔ امریکی فورسز کے مطابق ایرانی پرچم والے ٹینکرز اس وقت چابہار بندرگاہ پر لنگر انداز ہیں۔ ڈورینا نامی جہاز امریکی بحری بیڑے کی نگرانی میں بحر ہند میں ہے۔ ایران کو کوئی تحفہ نہیں بھیجا گیا، چین نے امریکی الزامات کو مسترد کر دیا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا چین ایک ذمہ دار ملک ہے، ہمیشہ اپنی بین الاقوامی ذمہ داریاں پوری کرنے میں مثال رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے چین کی جانب سے ایران کو تحفہ بھیجنے کا دعویٰ کیا تھا۔ اقوام متحدہ کے لیے سابق امریکی سفیر نے بھی الزام لگایا تھا کہ پکڑے گئے جہاز پر میزائلوں کے لیے کیمیائی مواد موجود تھا۔ آبِ ہرمز مشن پر 30 سے زائد ملکوں کے لیے لندن میں مذاکرات۔
دو روزہ اجلاس میں نیویگیشن کے تحفظ کے لیے مشترکہ حکمت عملی تیار کی جائے گی۔ برطانوی وزیر دفاع جان ہیلی کا کہنا ہے سفارتی اتفاق کو عملی منصوبے میں بدلنا ہدف ہے۔ مستقل جنگ بندی کی حمایت کے لیے لاہ عمل تیار کیا جا رہا ہے۔ فرانس نے نئی فوجی ڈویژن قائم کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق فرانسیسی فوج ریزرو اہلکاروں پر مشتمل تیسری ڈویژن تشکیل دے گی۔ فرانس کے اہم اسٹریٹجک مقامات کے تحفظ کی ذمہ داری نئی یونٹ کو دی جائے گی۔ پاکستان کے کہنے پر صدر ٹرمپ کا جنگ بندی میں توسیع کی۔ امریکی صدر نے جنگ بندی ختم ہونے سے چند گھنٹے پہلے اعلان کرتے ہوئے کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی تجویز پر حملے روک رہا ہوں۔ ہمیں کہا گیا ہے ایران پر ابھی حملہ نہ کریں۔ ایران کو متفقہ تجویز کے لیے وقت دے رہی ہیں۔ ایرانی تجویز آنے تک جنگ بندی رہے گی۔ امریکی فوج ناکہ بندی جاری رکھے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جنگ بندی میں توسیع پر ٹرمپ سے اظہار تشکر۔ ایکس پر لکھا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور اپنی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ صدر ٹرمپ نے ہماری درخواست کو خوش اسلوبی سے قبول کیا۔ اور امید ہے دونوں فریق جنگ بندی کی پاسداری جاری رکھیں گے۔ Is this a surprise to you, this extension? It really isn't. I think both sides wanted it. I think both sides need it. I think that relationship that President Trump has with Field Marshal Munir, in many ways, when the Pakistanis were pushing hard for it, he had a hard time saying no to his friend. صدر ٹرمپ کے لیے اپنے دوست فیلڈ مارشل کو نہ کہنا مشکل تھا۔ امریکہ کے سابق فوجی جنرل مارک کمٹ کا کہنا تھا صدر ٹرمپ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے درمیان تعلقات نے سیز فائر میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان نے زور دیا تو ٹرمپ اپنے دوست کو انکار نہ کر سکے۔ جنرل کمٹ نے کہا سیز فائر میں توسیع حیران کن نہیں، یہ دونوں ملکوں کی خواہش اور ضرورت ہے۔ ایران اور امریکہ دونوں ہی جنگ کی طرف جانا نہیں چاہتے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کی ملاقات۔ امریکہ ایران تنازع اور مذاکراتی عمل سے متعلق بات چیت۔ وزیر اعظم نے مذاکرات کے دوسرے مرحلے میں ایران کی شمولیت پر زور دیا۔ ایرانی سفیر نے تنازع کے حل کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں اور میزبانی کی تعریف کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم مشاورتی اجلاس، سینئر وفاق کے وزراء اور اعلیٰ حکام کی شرکت۔ ایران امریکہ جنگ بندی میں توسیع کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ مذاکرات کے دوسرے دور کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کا جائزہ۔ اجلاس میں امریکی صدر کی طرف سے جنگ بندی میں توسیع کے اعلان کا خیر مقدم کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے برطانوی ہائی کمشنر جان میریٹ کی ملاقات۔ علاقائی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے کہا خطے میں کشیدگی کے حل کے لیے سفارتی کوششیں اور مکالمہ ناگزیر ہے۔ پاکستان علاقائی استحکام کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کرتا رہے گا۔ برطانوی ہائی کمشنر نے امریکہ اور ایران میں مذاکرات کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ترک وزیر خارجہ حقان فیدان سے ٹیلی فونک گفتگو۔ دونوں رہنماؤں کا تنازعات کے پرامن حل کے لیے مذاکرات، سفارتکاری کی اہمیت پر زور۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا قرغستان کے وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں کا علاقائی امن و استحکام کے لیے سفارتکاری اور مذاکرات کی اہمیت پر زور۔ ایران کے ساتھ جنگ میں امریکہ کے میزائل ذخائر میں کمی آ گئی۔ سی این این کے مطابق ماہرین اور پینٹاگون اہلکاروں کا کہنا ہے امریکی فوج نے اپنے میزائل سٹاکس کا 45% حصہ استعمال کر لیا۔ میزائل میں اضافے کے لیے معاہدے ہو چکے لیکن ڈلیوری میں 3 سے 5 سال لگ سکتے ہیں۔ امریکہ نے مالی سال 2027 کے دفاعی بجٹ میں تقریباً 42% تک اضافے کی تجویز دی۔ مجوزہ دفاعی بجٹ $1.5 ٹریلین تک پہنچ سکتا ہے، جو امریکی تاریخ کا سب سے بڑا دفاعی بجٹ ہوگا۔ بجٹ کا بڑا حصہ جدید ہتھیاروں اور نئی ٹیکنالوجی کی ترقی پر خرچ کیا جائے گا۔ جنوبی لبنان پر اسرائیلی حملے میں خاتون صحافی شہید۔ لبنان کا اسرائیل پر صحافیوں کو تعاقب کر کے نشانہ بنانے کا الزام۔ لبنانی وزارت صحت کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا التری میں لبنانی صحافی زینب اور امل خلیل پر اسرائیل نے دوبارہ حملہ کیا۔
اسرائیلی فوج نے لبنانی ریڈ کراس کی ایمبولینس پر بھی فائرنگ کی اور گرنیڈ پھینکا. زخمی زینب فرج کو اسپتال منتقل کیا گیا، تاہم شدید فائرنگ سے امدادی ٹیمیں عمل خلیل پہنچنے میں ناکام رہیں. لبنان کے امدادی مشن میں رکاوٹ ڈالنے اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کام کرنے والی ٹیموں کو نشانہ بنانے کی مذمت. ایران کے ساتھ جنگ میں امریکہ کے میزائل ذخائر میں کمی آ گئی. CNN کے مطابق ماہرین اور پینٹاگون اہلکاروں کا کہنا ہے امریکی فوج نے اپنے میزائل سٹاکس کا 45% حصہ استعمال کر لیا. میزائل میں اضافے کے لیے معاہدے ہو چکے ہیں، لیکن ڈیلیوری میں 3 سے 5 سال لگ سکتے ہیں. امریکہ نے مالی سال 2027 کے دفاعی بجٹ میں تقریباً 42% تک اضافے کی تجویز دے دی. مجوزہ دفاعی بجٹ $1.5 ٹریلین تک پہنچ سکتا ہے، جو امریکی تاریخ کا سب سے بڑا دفاعی بجٹ ہوگا. بجٹ کا بڑا حصہ جدید ہتھیاروں اور نئی ٹیکنالوجی کی ترقی پر خرچ کیا جائے گا. ایران میں حکومت اور مسلح افواج کے حق میں ملکین مظاہرے. تہران کے اسلامی جمہوریہ اسکوائر پر ڈرونز اور میزائلوں کی نمائش. قم میں علامتی راکٹ لانچر. کرچ میں بھی شاہد ڈرون کی نمائش. البرز اور مغربی آذربائیجان میں بھی شہریوں کا ریلیوں میں حکومت سے جاری یکجہتی. ایران اور روس کے تیل پر پابندیوں میں 30 دن کی توسیع کر دی. امریکی وزیر خزانہ نے سینٹ کمیٹی کو بتایا فیصلہ 10 غریب اور کمزور ملکوں کی درخواست پر کیا گیا تاکہ دنیا میں تیل کی کمی نہ ہو. انہوں نے کہا اگر یہ چھوٹ نہ دی جاتی تو تیل کی قیمت $150 تک جا سکتی تھی. آپ نے ہرمز میں کشیدگی، عالمی مارکیٹ میں تیل پھر مہنگا. برینٹ کروڈ آئل $101 سے تجاوز کر گیا. WTI کروڈ $92 فی بیرل سے زائد. ابوظہبی کروڈ بھی $100 سے بڑھ گیا. آپ نے ہرمز کی بندش کے باعث ایران کے 3000 کنٹینر کراچی پورٹ پر پھنس گئے. الجزیرہ کا کہنا ہے ایرانی حکام کا کنٹینرز کے زمینی راستے سے ترسیل کے لیے پاکستان. افغان طالبان رجیم کے خلاف ملک کے اندر سے آوازیں اٹھنے لگیں. مفاد پرست بھارت افغانستان اتحاد کو افغان عوام نے واضح پیغام دے کر مسترد کر دیا. افغان عوام نے بھارت کا علاقائی چینل ون انڈیا ہیک کر کے قوم کے دل کی آواز بھارتیوں تک پہنچا دی. 3 کروڑ سے زائد فالوورز والے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ون انڈیا پر افغان عوام نے واضح کر دیا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. سچے مسلمان افغان نامی گروپ نے طالبان اور بھارت کے خلاف واضح پیغام دے دیا. افغانستان کی موجودہ قیادت کی پالیسیز پر شدید تنقید کی. افغانستان کے غیور عوام نے طالبان قیادت کی بھارت نواز پالیسیاں مسترد کر دی. افغان شہریوں نے طالبان رجیم کے بھارت سے تعلقات کو غداری قرار دے دیا. کھیل کا میدان سیاسی ایوان بنا دیا کیا؟ خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس پشاور کرکٹ اسٹیڈیم میں. اپوزیشن جماعتوں کا کرکٹ اسٹیڈیم اجلاس کا بائیکاٹ. اپوزیشن نے کہا وزیر اعلیٰ کی تقریر کے لیے غیر معمولی انتظامات بلا جواز ہیں. اسمارٹ لاک ڈاؤن کے دوران ایسے بڑے اجتماعات سوالیہ نشان. معاون خصوصی اطلاعات کے پی شفیع جان کا کہنا ہے اجلاس اسٹیڈیم میں کرنے کا مقصد عوامی آگاہی میں اضافہ کرنا ہے. عوام کو منتخب نمائندوں کی کارکردگی براہ راست دیکھنے کا موقع ملے گا. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس پنجاب میں جرائم کی شرح میں اضافے کا نوٹس لے لیا. جرائم کے واقعات کی ویڈیوز شرکا کو دکھا کر سخت برہمی کا اظہار کیا. متعلقہ پولیس افسران سے باز پرس کی. کہا جرائم کی شرح میں اچانک اضافے کا رجحان شرمناک اور فکر انگیز ہے. اتنی محنت کے بعد پنجاب کو جرائم سے پاک کیا تھا. سستی کی گنجائش نہیں ہے. 100% میرٹ پولیسنگ کی وجہ سے اپنے پرائے سب کی ناراضگی مول لی. کراچی سرکولر ریلوے اور سب اربن ٹرین سروس بحال کرنے پر اتفاق. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور وزیر ریلوے حنیف عباسی کی زیر صدارت اجلاس. کراچی تا روہڑی اور کراچی تا جیکب آباد نئی ٹرین سروس شروع کرنے کا فیصلہ. مراد علی شاہ نے کہا کراچی کو فوری طور پر مؤثر اور سستی پبلک ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے. حنیف عباسی نے کہا مشترکہ کوششوں سے ریلوے نظام کو جدید اور قابل اعتماد بنایا جائے گا. کراچی میں تیموریہ پولیس کی کارروائی. 29 لاکھ کی ڈکیتی کا ڈرامہ بے نقاب ماسٹر مائنڈ سمیت 3 ملزمان گرفتار. پولیس کے مطابق کمپنی کے اپنے ملازمین نے ڈکیتی کا ڈرامہ رچایا. واردات کا ماسٹر مائنڈ کمپنی کا درینہ اور بھروسہ مند ملازم تمیم اظہر نکلا.
पुलिस ने मुलजमान से लूटी की असल रकम 21 लाख रुपए बरामद कर ली। मुलजमान ने खिलौना पिस्तौल से अपने साथी से डकैती का ड्रामा किया था। कंपनी मालिक ने 21 लाख की जगह 29 लाख रुपए की रिपोर्ट दर्ज करवा कर गलत बयानी की। एक्सटॉर्शन खुदा न खास्ता कराची में बहुत बड़े पैमाने पे नहीं है। समत काठियावाड़ी और उसकी गैंग का मस्कन है और वो मुल्क में नहीं है, बाहर बैठे हुए हैं। उनका हमने रेड वारंट भी तकरीबन ले लिया है, उनके हवारी हैं। लेकिन कोई भी हवारी जिसने भी कोई क्राइम यहाँ पे किया है या पकड़ा गया या मारा गया। बैरूनी मुल्क मुकीम नामी ग्रामी भत्ताखोरों के खिलाफ घेरा तंग कर रहे हैं। भत्ताखोरों के रेड वारंट मिल गए हैं, जल्द गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी। आईजी सिंध का कहना है भत्ताखोर गैंग के सहूलतकारों को भी गिरफ्तार करेंगे। आईजी जावेद आलम भुट्टो की साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री आमद ताजरों ने स्ट्रीट क्राइम भत्ताखोरी के बढ़ते वाकयात से आगाह किया। जुबैर मोतीवाला ने कहा साइट एरिया में फैक्ट्रियों के बाहर से मोटरसाइकिलों की चोरी के वाकयात बढ़ रहे हैं। सड़कें खराब होने से इलाके में ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है। कौन बनेगा पहला पाकिस्तानी खिलाबाज? चीनी खिलाई मिशन के लिए 2 पाकिस्तानियों को चुन लिया। मोहम्मद ज़ीशान अली और खुर्रम दाऊद चीन में तरबियत हासिल करेंगे। दोनों में से एक खिलाबाज बतौर पेलोड स्पेशलिस्ट मिशन का हिस्सा बनेगा। ये खिलाबाज चीन के खिलाई स्टेशन पर जाने वाला पहला गैर मुल्की खिलाबाज होगा। पाकिस्तानी खिलाबाज चीन के खिलाई स्टेशन तक जाने वाले पहले गैर मुल्की होंगे। HPL PSL में नाकाबिल शिकस्त पेशावर ज़ल्मी की एक और कामयाबी। कराची किंग्स के खिलाफ 7 विकेट से मैदान मार लिया। 183 रन का हदफ 7 गेंद पहले हासिल किया। खुशाल मेंडिस ने 80, फरहान यूसुफ ने निफ सेंचुरी बनाई। किंग्स के जसन रॉय के 50 रन जाएगा। पेशावर के अली रजा ने रमा सीजन की पहली हैट्रिक की। वैसे मैच में उस्मान खान के 101, स्टीव स्मिथ के 106 पर भारी पड़ गया। हैदराबाद किंग्स बैंक ने मुल्तान सुल्तान से फतह छीन ली। नासिर स्टेडियम में दिलचस्प मुकाबले के बाद 3 विकेट से मैदान मारा। 214 रन का बड़ा हदफ 3 गेंद पहले हासिल किया। इवेंट में आज भी 2 मैच खेले जाएंगे। तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाई जा रही है। उस्मान खान ने जो आज कमाल, क्या बात है, बना क्या दिया बात ना, है। उस पूरे पॉइंट्स टेबल को हिला दिया। पहली बॉल पे आउट हो गया था कॉट बिहाइंड, उसके बाद तो उसने पलट के नहीं देखा। खान को बहुत बहुत क्या मुबारक बात है। PSL का पहला बैट्समैन बन गया है जिसने 4 सेंचुरियां बनाई है। इतना बड़ा टोटल 213 रन चेज करना बड़ा मुश्किल, फिर 3 आउट भी हो गए हुए थे। उस्मान खान ने जो सेंचुरी बनाई तो पूरे पॉइंट्स टेबल खुला दिया। हर लम्हा पुरजोश PSL स्पेशल में साबिक स्टार क्रिकेटर्स का तजिया। बासित अली ने कहा उस्मान पहली बॉल पर आउट हो गया। मुल्तान ने रिव्यू नहीं लिया। उस्मान ने उम्मीद दिला दी हैदराबाद कहीं टॉप 2 में ना आ जाए। जितनी सेंचुरियां बनी हैं उस्मान की सेंचुरी सबसे अच्छी है। नंबर 5 पर आकर सेंचुरी करना 150 रन बनाने के बराबर है। कामरान अकमल ने कहा उस्मान खान ने कमाल कर दिखाया। 213 रन का ताकुब करना आसान नहीं था। अदाकार अहमद हसन बने मेहमान, सामना किया मासूमाना सवालात का। खेला दिलचस्प खेल। मुस्तफा चौधरी और आदि ने दिलचस्प चुटकुलों से सबको खूब हंसाया।